السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹوٹکے اینڈ وظائف۔ آج جو وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ہے ربیع الاول میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ ربیع الاول کا خاص وظیفہ، لوگ دروازے میں آ کر پیسے دے جائیں گے، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے، کیونکہ اس مہینے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس مہینے انسان کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مشکل ہو، سب دور ہو جائے گی۔ آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کے کرتے ہی آپ کی ہر حاجات، ہر خواہشات پوری ہو جائے گی۔ دوستو، یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر کہنا۔ بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو، جن کو کوئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، اور تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق میں دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسی چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کے مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گے۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی، اور اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ کے لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفہ کو کرنے کے لیے آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر آپ اس سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گی۔ یہ عمل ہے وہ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو کہ نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام کی شان بھی ہے کہ اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات کی صورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی، فرمانبردار والی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا کہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے، ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، جتنی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے، میری یہ حاجت پوری ہو جائے،
یا پھر چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گی آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ پوری زندگی اگر مانگتے ہو تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی ہو تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت اگر بند دروازے ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، نظر بد ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگی ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے گھر میں ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی آپ لوگ لازمی پڑھا کریں۔ ہر وقت کی مثال کے طور پر یہ کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے تو پھر اگر آپ نے گھر میں بھی پڑھی ہے تو پڑھنے کے بعد وہ چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، تو 10-15 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ عصر سے پہلے کر لیں۔ میری بہنیں بھی ایسی طریقے سے عمل کریں، گھر میں جب پڑھتی ہیں وظیفہ تو چاہے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن عصر سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو جائے 10 حاجتیں ہو جائیں۔ ناظرین آپ کو ایک اہم بات بتا دوں کہ اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کو کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھتے رہیں جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب دن میں آپ نے، دوپہر میں، شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی، ساتھ ساتھ اس دن آپ جو یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں۔ ایک حاجت ہو جائے 10 حاجتیں ہو جائیں، وہ 100 حاجتیں ہو جائیں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس لیے وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا نہیں۔ نظر لگتا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہی ہوں، حاجتوں کی نیت جو بھی ہے وہ کر لیں۔ اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہی ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو یا جو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد میرے بھائیوں میری بہنوں 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اب اگر آگے کی تو وظیفہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہی ہوں کہ اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی آگے نہ کریں، جو آپ لوگوں کے آگے کرنے کی وجہ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، یہ ایک دن کا ہی عمل ہے، یہ سمجھ لیں یہ عمل ایک ہی دن کا ہے۔ ظہر کے بعد پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، بس جگہ کی پابندی نہیں ہے، اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں، نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں۔ اب وظیفہ سمجھ لیں، 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور سب سے پہلے جو وہ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں۔
چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہوں، وہ اپنی پریشانی کے لیے ہے۔ جو بھی نیت کر لیں اس فلاں پریشانی ہے اگر آپ کو تو اس کی بھی نیت کر لیں، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اب آپ لوگ جتنی نیتیں کر لیں اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنیو آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ اور آپ لوگوں کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ ہے ناظرین، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے مکمل دیکھ کر اچھے طریقے سے، اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے وہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے تیسرے اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے تیسری مرتبہ۔ اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفے آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ 11 مرتبہ یا رحمان پڑھیں گے۔ آپ کو اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ درود پاک شروع سے پڑھنا تھا، وہی آخر میں پڑھ لیجیے گا۔ ناظرین وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سے سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ درود پاک، اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنیو، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ یا وہابو، پھر سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہابو، ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمان الرحیم میں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورہ کوثر لا علاج بیماری ہے، آخری علاج ہے شیاطین جنات کے لیے، عجیب و غریب چیزوں کے لیے، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں میں کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے کہ اے گناہگاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، میرے مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ ہمیں تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔